Ask Mufti Tariq Masoud. آیت یا سورت دہرانے پر ہر بار بسم اللہ پڑھیں گے؟ کوئی سورت یا آیت الکرسی بار بار پڑھ رہے ہوں تو کیا ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں جی، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا پہلی دفعہ بھی ضروری نہیں ہے، تو ہر دفعہ کہاں سے ضروری ہو گیا؟ بہتر ہے پہلی دفعہ، تو دوبارہ بھی اگر پڑھنا چاہیں تو بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بغیر پہلی دفعہ میں پڑھ لیں دوسری دفعہ میں نہ پڑھیں، ہر طرح سے۔ Ask Mufti Tariq Masoud. عاشورہ کے روزے کی فضیلت جموں کشمیر سے پوچھا محمد اقبال نے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا، یہ بھی اسی میں پوچھتے ہیں کہ لوگ کہ 2 دن کے روزے ضروری ہیں یا 1 دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو بعض علماء کی رائے یہ کہ اس زمانے میں 1 روزہ بھی جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے حکم دیا تھا کہ 2 ملاؤ۔ اب یہودی یہ روزہ نہیں رکھتے، جو ہمیں جہاں تک نالج ہے، تو اب چونکہ وہ رکھتے ہی نہیں ہیں، لہذا اب 1 روزہ بھی اگر کوئی رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے، 2 اچھا۔ Ask Mufti Tariq Masoud. اچھا، یہ بھی ایک سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ جیسے بھائی نے پوچھا کہ 2 یعنی قضا روزے کی نیت کرنا، یہ راول پنڈی سے محمد اسماعیل نے پوچھا تھا۔ تو خوب سمجھ لیں، جن دنوں کا بھی کوئی فضیلت ہے نا روزہ رکھنے کی، جیسے پیر جمعرات کے روزے کی فضیلت ہے، ایام 20 کے روزے کی فضیلت ہے، اسی طرح 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے، اسی طرح 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت ہے، ان میں آپ قضا کی نیت نہیں کر سکتے۔ اگر قضا روزے کی نیت کی تو قضا روزے کا ثواب ملے گا، اس دن کے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ خوب سمجھ لیں، شوال کے 6 روزوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ خواتین کیا کرتی ہیں، مینسز کی وجہ سے جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے، انہوں نے کہا چلو شوال کے 6 روزے کی نیت بھی کر لو اور رمضان کے قضا روزے کی نیت بھی کر لو، تو گریوی میں دونوں کام ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایک ہی ہوگا، یا تو قضا رکھیں یا نفل۔ اگر قضا روزے رکھے تو پھر وہ نفل کا ثواب نہیں ملے گا، نفل رکھے تو قضا کا ثواب۔ Ask Mufti Tariq Masoud. اچھا جی، اب میں آتا ہوں جی محرم میں دسترخوان وسیع کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں ایک روایت ہے کہ عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرے گا، ان کو کھلائے گا، تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے۔ یہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ کمزور روایت ہے مگر فضائل میں چلتی ہے، تو کوئی اچھی نیت سے دسترخوان وسیع کر دے، وسیع کر رہا ہے نا، کوئی یتیم کے منہ سے نوالا تو نہیں چھین رہا نا، کھلا ہی رہا ہے، تو اگر کوئی گھر والوں پہ اس دن اچھا کھلا دے گا تو اس میں کیا حرج ہے؟ بعض علماء کی یہ رائے ہے، وہ بھی اصحاب علم ہے۔